بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ عید الاضحیٰ پر لاڑکانے کے اندر جو مسئلہ ہوا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا ہمارے سندھی قوم پرستوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ اب اٹھایا ہے تو وہ منہ تو دینا پڑے گا ان کو۔ قادیانی اسلام کے بھی دشمن ہیں اور ملک کے بھی دشمن ہیں۔ ملک کے دشمن اس لیے ہیں کہ ملک کے آئین نے ان کو کافر قرار دیا ہے۔ قادیانی آج تک ملک کے آئین کو نہیں مانتے، ملک کے آئین سے انحرافی ہیں۔ بھٹو صاحب نے ان کو کافر قرار دیا، وہ نہیں مانتے۔ جنرل ضیاء صاحب نے ان پر امتناع قادیانیت آرڈیننس نافذ کیا، جس کے تحت 298B یہ قانون یہ کہتا ہے، یہ آرڈیننس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قادیانی کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے لگے کہ وہ مسلمان ہے۔ قربانی مسلمان کرتا ہے۔ آپ مجھے آج تک ثابت کر کے دیں کہ عیسائی، یہودی، سکھ، کولی، بھیل، باگڑی کسی ہندو نے ان 3 دنوں کے اندر قربانی کی ہو؟ ابھی کریں، ابھی جانور کاٹیں، کسی کو کوئی مسلمان کسی قادیانی کو کچھ نہیں کہے گا، جانور کاٹیں، کھائیں، پیئیں، عیش کریں۔ 3 دن کے اندر قربانی ہمارا شعائر ہے، اسلام کا شعائر ہے، اسلام کی پہچان ہے۔ ان 3 دن کے اندر قربانی کوئی قادیانی، کوئی بھی غیر مسلم نہیں کر سکتا۔ کرے گا تو 298B کی سزا لاگو ہوگی۔ اب ہوا کیا؟ قادیانی وہاں پر کھڑا ہوا، قربانی کر کے مسلمانوں میں گوشت تقسیم کر رہا تھا۔ ہمارے جمعیت علماء اسلام کے مسلمان جمع ہو گئے اور انہوں نے کوئی ایک وہاں پر پتھر بھی نہیں مارا اس کے گھر پر، ثابت ہو جائے، ثابت کر کے دکھائیں۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو جیسے پرامن مجاہد اسلام اور سندھ کی ثقافت کا یہ چوتیا سندھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے سندھ کے لیے؟ میرے ڈاکٹر خالد محمود سومرو نے سندھ کے لیے جو بات سینٹ کے اندر کیے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید کے جانے سے پہلے سندھ کے اندر، سینٹ کے اندر سندھی اخبار نہیں ہوتی تھی، پتہ ہے؟ کاوش اخبار علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو نے سرکاری خرچ پر وہاں پر لگوائی کہ میں سندھ کا نمائندہ ہوں، مجھے سندھی اخبار یہاں پر چاہیے۔ ایسے ہوتے ہیں کام، نعرے لگانے سے کہ سندھ کے وارث تم نہیں ہو۔ سندھ کے وارث ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید تھا، سندھ کے وارث ہم ہیں۔ سندھ کا وارث شاہ عبداللہ غازی بھٹائی، سچل سرمست، یہ لوگ ہیں سندھ کے وارث، تم نہیں ہو۔ تم اسلام کے بھی دشمن ہو، راجہ طاہر کی اولاد ہو، تم سندھ کے دشمن ہو۔ سندھ باب الاسلام تھا، ہے، رہے گا۔ تم قادیانیوں کے ایجنٹ ہو۔ پہلے اسلام کے نام پر، سندھ کے نام پر اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے، اب سندھ کے نام پر تم قادیانیوں کی حفاظت میں آ گئے۔ قادیانی جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن نہیں، کافر نہیں، رسول اللہ کے گستاخ۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ غلط دے سکتی ہے، حوالہ غلط نہیں لکھے گی۔ سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ 1993 میں میرے والد محترم علامہ احمد میاں حمادی نے یہ شائع کروایا، میرے پاس موجود ہے، دوبارہ میں نے یہ 5000 شائع کروائے تنظیم تحفظ ناموس خاتم الانبیاء پاکستان کی جانب سے، اور 2000 عالمی مجلس تحفظ ختم الامت کی جانب سے میں نے شائع کروائے ہیں، جس کو چاہیے فری میں لے جائے۔ اس میں لکھا ہے ججوں نے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے نہ صرف رسول اللہ کی توہین کی ہے بلکہ رسول اللہ کا مذاق اڑایا ہے۔ مذاق اڑانا توہین سے زیادہ ہے۔ توہین کیا ہے؟ میں آپ کو چلتے ہوئے تھپڑ مار دوں، یہ توہین ہے۔ اب تھپڑ کھا کر آپ نیچے منہ کر کے جا رہے ہو، میں پیچھے سے ماروں سیٹیاں، آپ کا دل زیادہ دکھے گا۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے رسول اللہ کی توہین ہی نہیں کی بلکہ رسول اللہ کا مذاق اڑایا ہے۔ اب جو لوگ رسول اللہ کا مذاق اڑانے والے ہیں وہ اسلام کا تو نام نہ لیں نا، جنگ اتنی ہے، لڑائی اتنی ہے، اسلام کا نام نہ لیں۔ اپنے لیے گدھے ذبح کریں، کتے ذبح کریں، جو کچھ کریں، قربانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، قربانی شاعر اسلام استعمال نہ کریں، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہ کہیں، محراب نہ بنائیں، ممبر نہ بنائیں، مینار نہ بنائیں، اپنے آپ کو مسلمان شو نہ کریں۔ ہم نے کبھی ہندوؤں کو روکا ہے؟ اتنے بڑے سکھوں کا یہ شیخ و پورہ کے اندر جو اتنا بڑا لگتا ہے، ان کو ہم گاڑیاں دیتے ہیں، سیکورٹی دیتی ہے ہماری حکومت، ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ ہمارے سکھوں کو کچھ ہو نہ جائے۔ ہمارے ہندو جو یہاں پاکستان کے اندر بابری مسجد شہید ہوئی، ہمارے والد محترم علامہ احمد میاں حمادی نے جامع مسجد کے اندر اعلان کیا کہ خبردار، چنڈو آدم کے مندر کو پتھر بھی نہیں لگنا چاہیے۔ ہم یہاں محافظ ہیں، یہ قوم پرست جٹ محافظ نہیں ہے، ہم علماء ہندوؤں کے محافظ ہیں، یہاں پر اقلیتوں کے محافظ ہیں یہاں پر۔ لیکن قادیانیوں سے کیا جنگ ہے؟ اس پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے، اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیں، قانون کے دائرے کے اندر آ جائیں۔ میں
چیلنج سے کہتا ہوں، ابھی ایک ہماری خاتون نے بھی رات، نام ان کا میرے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے یہ بات کی کہ جو ہے نا مذہب کے نام پر ان کو پکڑا جاتا ہے اور مذہب کے نام پر ان کو گھسیٹا جاتا ہے. مذہب بالکل، جو ہمارے مذہب پر ڈاکہ ڈالے گا ہم اس کو گھسیٹیں گے عدالت میں. دیکھو میں مجھے معلوم ہوا کہ بعض علماء نے جذبات میں آ کر یہ باتیں کی کہ قتل کروا دیں گے، ہم ان کو اڑوا دیں گے. یہ میرے والد محترم نے ہزاروں قادیانی پر مقدمات کیے. میں قانونی جنگ پر یقین رکھتا ہوں. یہ مروا دیں گے، کھڑوا دیں گے نہیں. اور راشد سبرو صاحب نے بھی، قانونی آدمی، یہ کیا نا، کوئی قادیانی پر گولی نہیں چلنے دی. وہاں پر قانونی طور پر مقدمہ درج ہوا ہے، عدالت فیصلہ کرے گی. ہم بھی کوئی کسی قادیانی کو مارنے، میرے والد صاحب نے مہر تک بنوائی ہوئی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا ہر قادیانی منکر ختم نبوت اور گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے واجب القتل ہے. حکومت اس پر عمل کروائے، میں اور آپ نہیں. حکومت کا کام ہے قتل کرنا، حکومت کا کام ہے ڈاکو کو مارنا، حکومت کا کام ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا، حکومت کا کام ہے کہ زانی کو سنسار کرنا اور گستاخ رسول کو قتل کرنا. حکومت کا کام ہے، ہمارا نہیں. اس لیے میں ان علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو جذبات میں آ کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، پھر ہمارے مسلمان جب انہیں قتل کر دیتے ہیں تو پھر ان کو رکھوالی نہیں کرتے، پیچھے بات ہی نہیں کرتے ہیں. یہ بھی آج میں نے فیس بک پر بھی دیکھا، اس قسم کی بات آئی کہ پیچھے وہ پھر بھاگ جاتے ہیں وہ مولوی کہنے والے کہ نہیں بھائی نے ہم نے کہا ہی نہیں تھا. تو میرے والد صاحب اور میں تو کبھی کہتے ہی نہیں ہیں کہ جا کر قادیانیوں کا قتل عام کرو. نہیں، قتل عام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. حکومت کرے گی، آپ جا کر ایف آئی آر کٹواؤ، آپ جا کر مقدمہ درج کرواؤ. تو اس پر ریاض چانڈیو، اس نے قادیانیوں کی حمایت کی ہے. اس کے لیے بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اٹھاؤ ریاض چانڈیو کو قتل کر دو. نہیں، اس کا اپنا مذہب ہے، اس کا اپنا دین ہے، اس کی اپنی زبان ہے. زبان جو جیسے جائے جہاں جائے. وہ اگر قادیانیوں کو اچھا سمجھتا ہے تو مسلمان نہ کہلوائے، اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلوائے. قادیانی ریاض چانڈیو قادیانی کہلوائے. چانڈیوں میں قادیانی بہت سارے ہیں اور دوسرے قوموں میں بھی قادیانی. میرے والد صاحب کو تو اتنی قومیں یاد تھیں، گرگے، جمالی، چنا، ابڑا اور اس قسم کے. پھر پنجابیوں میں فلانے اور اس قوم میں فلانے یہ قادیانی ہوتے تھے. تو اب بھی ہوں گے. تو ہو سکتا ہے یہ ریاض چانڈیو ہو ہی قادیانی. تو یہ قادیانی کہلوائے، بس پھر یہ حمایت کرے. اگر مسلمان کہہ کر حمایت کرے گا تو ہم اس کی شدید مذمت کریں گے. ہمارے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں. میں تو اپیل کرتا ہوں کہ اس ریاض چانڈیو پر بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے، اور اس قادیانی جس کو گرفتار کیا گیا ہے، عدالت جو فیصلہ کرے ہمیں منظور.